سید کفایت علی کافی مراد آبادی، جن کو خطاب ملا ہے شہید ملت کا، یہ مراد آباد کے تھے اور یہ آزادی کے بڑے ہیرو میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہماری قوم کا کہ ہم نے روایتی سرگرمیوں والوں کو تو یاد رکھا، لیکن جنہوں نے اپنے لہو سے ملت کو حرارت عطا کی ہے ہم ان کو بھول گئے۔ اور ہم کیا بھولے، دنیا بھی فراموش کر رہی ہے۔ شہید ملت سید کفایت علی کافی مراد آبادی وہ بندہ ہے کہ جب ہندوستان میں تن کے گورے من کے کالے انگریزوں نے تسلط کیا تو جن علماء نے انگریزوں کے خلاف اعلان حق کیا تھا انگریزوں کو بھگانے کے لیے، ان میں سے علامہ فضل خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزردہ، فیض احمد بدایونی، سید کفایت علی کافی مراد آبادی وغیرہ ایک طویل فہرست ہے۔ لاکھوں علماء کرام شہید ہوئے تھے، تب کہیں جا کر کے یہ ہمارا پیارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو صرف مٹی اور زمین کی شکل میں نہیں دیکھتے، ہم اس مٹی کے سینے میں محبوب الہی کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں غریب نواز کو دیکھتے ہیں، اس مٹی کے سینے میں قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھتے ہیں۔ اور آپ ان علماء سے پوچھ لیں، سینے میں جو سو رہا ہے اس سے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت پھر زمین کے سینے سے بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تجوری میں رکھا ہوا سونا قیمتی ہوتا ہے تو اس سونے کی وجہ سے تجوری کی قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو اس لیے ہندوستان کا مسلمان ان ولیوں کے سونے کی وجہ سے اس ملک کو بہت قیمتی نظر سے دیکھتا ہے اور بہت اہم نظر سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ اللہ و رسول کی امانتیں ہیں جو اس ملک کے سینے میں آرام کر رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے عاشقوں کی خوشبو سونگتا ہوں ہند کی طرف سے۔ اقبال نے کہا تھا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت سید کفایت علی کافی مراد آبادی کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنے پر اور انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے پر آپ کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ آخری اینڈ یہ ہوا، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، جلدی سے عنوان پر آتا ہوں، عنوان کسی اور طرف چلا گیا۔ کافی مراد آبادی کو کہا گیا تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ کافی نے کہا ٹھیک، زندگی ختم ہے تو ختم، بھئی زندگی ختم ہے تو بستر کے اور پھانسی کا پھندا کیا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد میں۔ بہت مطمئن ہوتا ہے مومن مرتے وقت، بہت مطمئن۔ پیدا تو ہوتا ہے روتے وقت، لیکن مرتے وقت تو جو سچا مومن ہوتا ہے وہ مسکراتے جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ پیدا ہوتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن مر جاتا ہے تو رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اندازہ تو فرمائیں، ہزاروں ممتائیں جس کے قدموں پہ قربان ہیں، اس نبی کی زیارت نصیب ہوتی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات، اللہ وہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اسی لیے ہم موج میں اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں مدینے جانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے سنیوں کو مر جانے کی اس سے زیادہ خوشی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے اور مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب نظر آتا ہے۔ امام کہتے جان دے دو وعدے دیدار پر، جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے عاشقوں کو تو پھر دنیا میں بھی ہو جاتی۔ کفایت علی کافی مراد آبادی کو جب جیل میں کہا گیا اب تمہیں تختے پر لٹکنا ہے تو چلو، کہا کہ بالکل ہم تیار ہیں، موت آنی ہے تو کہیں بھی آنی ہے، ڈاکٹروں کے نرغے میں بھی آ جاتی ہے، آنا ہے تو آنا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں جا کے چھپو گے تو بھی موت آ کر کے رہے گی، اور آئی موت۔ اللہ اکبر۔ تو کافی جب پھندے پہ پہنچے
اگر یہاں شاعر موجود ہیں، اگر موجود ہے شعرا، تو ان سے کہتا ہوں شاعری کے لیے بڑا پرسکون ٹائم چاہیے اور یکسوئی چاہیے. بچے بھی اگر رو دینا جب شعر کی آمد ہو رہی ہو تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے. وہ ہنگامے میں اشعار نہیں لکھے جاتے. اشعار کی تخلیق تو بڑے سکون میں ہوتی ہے، لیکن اللہ اللہ عشق بڑا عظیم ہوتا ہے، اس کے لیے ہنگامہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہزارہ ہنگامے میں عشق والا پرسکون ہوتا ہے. تو جناب کافی مراد آبادی شہید ملت کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھندے کی طرف لے جا کر کے پوچھا، یہ دنیا کا اصول ہے، مرنے والے سے پوچھتے ہیں آخری خواہش بتا، کیا خواہش ہے تیری؟ تو کافی نے کہا تھا زندگی بھر تو ایک ہی خواہش رہی، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کر. یہ شعر انہوں نے نہیں پڑھا، میں ان کے جملوں کی عکاسی کرا، ورنہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ شعر تو کہاں سے لے کر آئے. اس لیے کہ کچھ لوگ سننے بھی تو آتے ہیں نا، تو ان سننے والوں سے کہتا ہوں عکاسی کر رہا ہوں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ان کے والد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کہا تھا. اعلیٰ حضرت کی ولادت نہیں ہوئی تھی جب کافی یہ کہہ رہے تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پوری زندگی تمنا رہتی تھی حضور کی مدحت کروں، اب مرتے وقت تک کروں، اب مر ہی رہا ہوں تو حضور کی مدحت کرتے کرتے مرنا چاہتا. ایک نئی تازہ نعت لکھنا چاہتا ہوں، اتنا ٹائم دے دو. نئی تازہ نعت پھانسی کا پھندا سامنے، نئی نعت لکھی جا رہی ہے، لیکن اندازہ کریں اس کی جوبنوں کا عالم کیا ہے. آج بھی اردو ادب کا شاہکار ہے، اور میں نے اس کو کئی جگہ پڑھا اس واقعے کے ساتھ. حالانکہ جو ہے وہ بڑے جاندار شاعری ہے، عشق ہے، عقیدہ ہے، اہل البیت کی محبت ہے اور پیشین گوئی ہے، غیب کی خبر ہے. ایک کلام کے اندر کافی نے سب سمیٹ لیا. کہتے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور کہتے ہو انگریزوں سنو، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا چلا پنجتن کو مٹایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. اور کہتے سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. ہمیں مار کے خوش ہونے والوں کافی کہتے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں تم بھی جاؤ گے. سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے. کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ایسی عشق کے رسول سے بھرپور نعت سنی تو انگریز نے کہا ایسے پھندے پہ نہیں لٹکانا، اس کو اذیت دینا ہے. تو عاشق تو چاہتا ہی ہے، کیونکہ جتنی اذیت عشق میں ملتی ہے اتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے. حضرت امیر حمزہ سید الشہداء بنے کیوں؟ کیونکہ آپ کو شہادت کے بعد بھی اذیتیں دی گئی. اللہ اکبر، انگلیاں کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، آخری میں کلیجہ تک چبایا گیا، مرتبے بلند ہوئے. سید کفایت علی کافی مراد آبادی شہید ملت کو جب سنا تو کہا اذیت دیں گے. اس دور میں کوئلے والی استریاں ہوتی تھی، اس میں کوئلے بھر دیے جاتے ہیں بھڑکا. جب وہ استری گرم ہو گئی تو گرم گرم استری کافی پہ چلائی. اللہ، یہ ہندوستان ایسے آزاد نہیں ہوا صرف نعروں سے. کتنے سر کٹے ہیں،
کتنی اذیتیں ہوئی ہے, کتنا سہاگ لوٹا ہے, کتنا اللہ اکبر. کفایت علی کافی شہید ملت پر جب استری پھیری جا رہی تھی تو کافی نے کسی کو نہیں پکارا. کیوں؟ کسی کو کیوں پکارے؟ کون آئے گا جو جان سے زیادہ قریب ہے, کیوں اس کو نہ پکارے؟ اس وقت بھی آپ کہتے تھے اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول. عشق ہے نا, جو عاشق ہمیشہ یار ہی کو پکار, اغثنی یا رسول اللہ, اغثنی یا رسول اللہ. جب اغثنی یا رسول اللہ کہہ کر وہ گرم گرم استریوں سے آنکھ بند کر کے جب آنکھ کھولتے ہیں تو سامنے حضور کا جلوہ عالم بیداری میں دیکھ, سبحان اللہ, حضور کا جلوہ عالم بیداری میں دیکھتے ہیں, اور اس وقت رو کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت دیر کر دی, اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ اتنی مصیبت کے بعد آپ نظر آتے ہیں تو اتنی دیر نہیں کرتا, بہت پہلے اپنے جسم پر استریاں چلا چکا ہوتا. اس لیے کہ ہمارے لیے تو آپ کا جلوہ بڑا عظیم ہے نا. جان تو جائے گی, جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظر, تو وہ کافی ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اپنے بھائی حسن بریلوی کو سنتا ہوں اور کافی مراد آبادی کو قصدن, باقی کسی کو نہیں سنتا قصدن. تو ایک شاعر صاحب آئے تھے اور نعت لکھ کر لائے, اور انہوں نے نعت لکھی اور کہا کہ حضور سن لیں. آپ نے سن لی. اس میں بڑی تڑپ تھی, بڑی تڑپ تھی, بہت تڑپ تھی. مر رہا ہوں, کٹ رہا ہوں, تڑپ رہا ہوں, پانی کے بغیر جو مچھلی کا حال ہوتا ہے وہ میرا حال ہے, وغیرہ. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں اگر مچھلی کی طرح مچھلی پانی کے بغیر جیسے نہیں رہ پاتی, ہم حضور کے بغیر ایسے ہی تڑپتے, تو شادی میں ڈی جے کیوں بجتا پھر؟ آپ بتائیں نا, نچنیوں کو شادیوں میں کیوں بلایا جاتا؟ اندازہ تو فرمائیں. اور دکھ تو یہ ہے کہ شادیوں پر تو بجا ہی رہے ہیں, اب تو شہادتوں پر بھی بجا رہے ہیں. اندازہ کریں, یہ صورت حال ہو گئی آپ کی, کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ رحم و کرم فرمائے, اللہ رحم و کرم فرمائے.